قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ اس سلسلے میں ہم ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک بڑا ہی پیارا قصہ سنتے ہیں، اور کیوں نہ پیارا ہو، کیونکہ یہ قصہ ہے قرآن سے۔ آئیے توجہ کے ساتھ اس قرآنی واقعے کو سنیے اور اپنے دل میں نور قرآن کی شمع کو روشن کیجیے۔ ہم نے مسجدوں میں محرابیں تو بہت ساری دیکھی ہوں گی، مگر آج ایک بڑی ہی عجیب و غریب، ایک بڑی ہی تاریخی محراب کا ذکر کرنا ہے، اور اس محراب کا ذکر ہے قرآن مجید، اور وہ محراب ہے محراب مریم۔ میرا رہنما قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت میں اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزلوں میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہونے لگی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں انہیں سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل انہیں دیکھنے کو ملتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی عمر بھی کافی ضعیفی کی ہو چکی تھی۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ابھی تک انہیں فرزند نہیں ملا تھا۔ برسوں سے ان کے دل میں تمنا تو تھی۔ اب جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب میں ایک کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی تک پہنچ چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ رب جو مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی بے موسم میں اولاد کا پھل عطا فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا، جس کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ محراب مریم کا واقعہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اس مبارک دعا کا واقعہ کس پیارے انداز میں موجود ہے۔ آئیے قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تا 39 کی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے۔